بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الکہف، نمبر 18۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورۃ الکہف مکی، نمبر 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 51۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ تمہارے شریکوں کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نہ تو کائنات کی تخلیق کرتے وقت ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق کرتے وقت ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، اور ہم گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ خدا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو و مددگار و رفیق نہیں بنایا کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا صالحین مومنین کو اپنا دست و بازو، مددگار اور رفیق بنایا کرتا ہے۔ خدا کے رفیق قوانین خداوندی کے مطابق اپنے اعمال صالح سے نہ صرف اپنی ذات کو نشو و نما دیتے چلے جاتے ہیں بلکہ کائنات خصوصاً معاشرے کے حسن کو بھی سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کا مددگار ہونے سے مراد ہے کہ خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ آیت نمبر 52۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ جس دن خدا ان سے کہے گا کہ جنہیں تم میرا شریک قرار دیتے تھے انہیں مدد کے لیے پکارو، وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، اور ہم ٹھہرائے گئے شریکوں اور پرستاروں کے لیے مشترکہ ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے۔ آیت نمبر 53۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور اس وقت خدا کے قانون مکافات کی روح سے تباہی کی آگ مجرمین کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہوگی، اور ہر قرینے سے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس تباہی سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اس قسم کے سارے بیانات جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ تمثیلی ہیں۔ وہ اسے بھڑکتا ہوا دیکھیں گے اور اس سے بچ جانے کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیاوی و اخروی زندگی کی حقیقت نہیں بتا رہی ہے بلکہ دنیا و آخرت کی زندگی کی تمثیلی انداز میں کیفیات بتا رہی ہے۔ یہ کیفیات یہاں اس دنیا میں بھی ہوں گی اور پھر آخرت میں بھی ہوں گی۔ آیت نمبر 54۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور دیکھو ہم کس طرح اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں لوٹا لوٹا کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی اکثر جھگڑے نکالتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یہ قرآنی باتیں، یہ مثالیں، یہ تشبیہیں، یہ داستانیں ہم بار بار لوٹا کر لاتے اس لیے ہیں کیونکہ وحی کی روشنی کے بغیر انسان کا ذہن ہمیشہ جھگڑے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو جھگڑنے والی ذہنیت ہے اسے بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جھگڑالو کو سمجھانے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے بار بار سمجھایا جائے۔ آیت نمبر 55۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ذرا سوچو کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت وضاحت سے آ گئی ہے تو پھر وہ کون سی بات ہے جو انہیں اس ہدایت کو تسلیم کرنے اور
اپنے پروردگار کے قانون کی اطاعت سے اپنے لیے سامان حفاظت طلب کرنے سے روکتی ہے۔ یہ بات اس کے سوا اور کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے جو اقوام سابقہ کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ آیت نمبر 56۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ ہم تو اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجتے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو زندگی کی صحیح راہ کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دیں اور غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کریں، لیکن جو لوگ ہمارے قانون مکافات آخرت سے انکار کرتے ہیں وہ ہمارے رسول کے ساتھ باطل انداز سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو اس کے مقام سے پھسلا کر بیکار کر دیں، اور انہوں نے میرے قوانین اور میری تنبیہات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ آیت نمبر 57۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور ان سے بڑھ کر اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور کون ہوگا کہ جن کے سامنے اس کے رب کے قوانین کو لایا جائے اور وہ ان سے بے رخی برتیں اور بھول جائیں کہ ان کے تمام اعمال کے نتائج ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں جس سے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، اور ان کے کانوں میں ایسی گرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق و صداقت کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہو جائے وہ روش بدلے بغیر صحیح راستہ کبھی اختیار نہیں کر سکتے، خواہ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ۔ آیت نمبر 58۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً ان پر عذاب مسلط ہو جاتا، لیکن خدا کے قانون مکافات میں مہلت بھی رکھ دی گئی ہے تاکہ جو لوگ اس دوران میں اپنی اصلاح کرنا چاہیں انہیں تباہی سے حفاظت کا سامان مل جائے اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا انتظام ہو جائے۔ جب تباہی کا عذاب نمودار ہو جائے تو پھر انہیں خدا کے قانون کے مقابلے میں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ الغفور، پناہ دینے والا، حفاظت دینے والا، ذو الرحمت، نشو و نما کرنے والا، سامان نشو و نما دینے والا۔ خدا فوراً غلطی پر گرفت نہیں کر لیتا، انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اپنی روش درست کر لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے قرآن کے خدا کی رحمت۔ عمل اور اس کے نتیجے کے ظہور کا درمیانی عرصہ بڑا ہی صبر آزما ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے تو دھوکہ کھانے کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ عقل عجلت پسند ہے، جلد باز واقع ہوئی ہے، فوری نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ وحی کی نگاہ نتیجے پر ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ مہلت کا وقفہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 59۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہوں نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور اسی اٹل قانون کے مطابق اے رسول تمہارے ان مخالفین کی بھی تباہی ہوگی، لیکن مہلت کا وقفہ پورا ہو جانے کے بعد۔ قرآن کا عجیب انداز ہے، کہا کہ ہم سے نہ پوچھو، ان بستیوں کے کھنڈرات سے پوچھو جن کے مکینوں نے مہلت کے وقفے سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح نہ کی، اور مہلت ختم ہوتے ہی ان پر تباہی و ہلاکت آ گئی۔ یہ ہے قرآن کا تصور عدل، اور عدل کے اندر مہلت کا وقفہ رحم کا تصور ہے۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔
اور جب سفر سے اکتا جانے والے نوجوان رفیق سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بدستور چلتا ہی چلا جاؤں گا جب تک اس مقام تک نہ جا پہنچوں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، خواہ اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبانہ قبل از نبوت میں پیش آیا تھا جب وہ تلاش حقیقت میں مضطرب و بے قرار پھرتے تھے۔ سورۃ 93 آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے بزرگ کا نام خضر لیا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں سرے سے یہ نام ہی نہیں ہے، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے اللہ کے بندے کے بارے میں بصراحت یہ کہا گیا ہے کہ وہ نبی تھے، اور نہ ہی قرآن میں کسی ایسے شخص کا ذکر ہے جس کو دوام حاصل ہو۔ نام خضر اور اس سے منسوب داستانیں محض افسانے ہیں، حقیقت نہیں ہیں۔ آیت نمبر 61۔ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو سستانے اور چڑھتے پانی سے حفاظت کے لیے دریا کے کنارے ایک چٹان پر ٹھہر گئے۔ سورہ 18 آیت نمبر 63۔ یہاں سے جب روانہ ہوئے تو مچھلی کا انہیں خیال نہ رہا، اس نے دریا تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا اور پانی میں جا پہنچی۔ آیت نمبر 62۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پس جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج کے سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا، لاؤ ناشتہ کر لیں۔ آیت نمبر 63۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ ساتھی نے کہا ناشتہ کس چیز کا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم نے دریا کے کنارے چڑھتے ہوئے پانی سے بچنے کے لیے چٹان پر پناہ لی تھی تو مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور وہ پانی میں چلی گئی۔ تعجب ہے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ شیطان نے یہ بات میرے ذہن سے نکال دی۔ آیت نمبر 64۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مجھے خیال پڑتا ہے کہ ہم جس مقام کی تلاش میں ہیں وہ وہیں کہیں تھا، ہم غلطی سے آگے نکل آئے، سو وہ دونوں اسی جگہ کی طرف الٹے پاؤں لوٹے۔ آیت نمبر 65۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ وہاں انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا جسے ہم نے اپنے ہاں سے سامان رحمت یعنی وحی کا علم عطا کر رکھا تھا۔ ملتنا اپنی طرف سے یعنی ہم نے اپنی طرف سے علم دیا۔ قرآن میں کئی مثالیں ہیں جہاں انسانوں کو دی گئی صلاحیتوں کی بنا پر ہونے والے امور کو خدا اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ مثلا سورۃ مائدہ میں کتے کو شکار کھیلنا سکھاتے ہو کہ وہ زندہ پکڑ کر لاتے ہیں، یہاں کہا یہ گیا ہے کہ جو علم ہم نے دیا اس کے مطابق سکھاتے ہو۔ انسان خدا داد صلاحیتوں کی روح سے کتے کو سکھاتا ہے۔ نمبر 2، ہم نے باتیں کرنا سکھایا۔ سورہ 55 آیت نمبر 4۔ انسان خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر بولنا سیکھتا ہے۔ نمبر 3، ہم نے لکھنا سکھایا۔ انسان خدا داد صلاحیتوں کی بنا پر لکھنا سیکھتا ہے۔ تو یہ جو وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے علم دیا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی ہو۔ انسانی صلاحیتوں کی بنا پر حاصل کردہ علم ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ وہی بھی ہو۔ آیت نمبر 66۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ جب وہ جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، بشرطے کہ آپ اس پر آمادہ ہوں کہ اس علم میں سے جو آپ کو اس خوبی کے ساتھ دیا گیا ہے آپ مجھے بھی کچھ عطا فرما دیں۔ آیت نمبر 67۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔
اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم ضبط و تحمل سے میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ آیت نمبر 68۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اس نے مزید کہا جب تم دیکھو گے کہ جو باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہوں گی تو تم ضبط نہیں کر سکو گے اور اعتراض کرو گے۔ خبر اور خبر میں فرق۔ ہمارے ہاں تو خبر وہی ہے جسے انگریزی میں نیوز کہتے ہیں، لیکن عربی میں خبرن اس نیوز کو کہتے ہیں جو علم و بصیرت کی روح سے اور خود تجربے کے بعد حاصل کی جائے۔ لہٰذا جو علم و بصیرت سے تجربے کے بعد خبر نیوز حاصل کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام جو بھی خبر تجھ تک پہنچے گی تو اسی وقت چلا اٹھے گا۔ خبر تک پہنچنے کے لیے تو تھوڑے انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں علم بصیرت اور تجربہ درکار ہوتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ علم خبر سے حاصل نہیں ہوتا، وہ خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ خبر وہ ہے جسے تجربے کے بعد، بصیرت کے بعد، غور و تدبر کے بعد حاصل کیا جائے، یا جب خبر پر غور و تدبر کر لیا جائے اور پھر وہ صحیح نکلے تو پھر اسے خبر کہیں گے۔ اس اللہ کے بندے نے کہا یہ تھا کہ یہ صرف خبر کی بات نہیں ہے، یہ خبر کی بات ہے۔ دو شخص ساتھ چل رہے ہیں، ایک کو معلومات نہیں ہے جبکہ دوسرے کو معلومات حاصل ہیں۔ یہ معلومات کی بنا پر کام سر انجام دیتا چلا جاتا ہے، اور جس کو معلومات حاصل نہیں ہے اس میں تیزی سی ہوتی ہے، جھٹ پوچھتا ہے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ جس کو معلومات حاصل نہیں ہے اس کو معلومات والے کے کام پر جھٹ سے اعتراض نہیں کر دینا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کرے۔ اگر کچھ وقت کے بعد وضاحت سامنے نہیں آتی تو معلومات والے سے پوچھ لیا جائے، مگر تھوڑا انتظار تو کرنا چاہیے۔ ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی طبیعت کے مالک تھے، نبوت سے قبل سہار و برداشت کی کمی تھی اور پھر جوانی کا عالم بھی تھا۔ قرآن دو طبیعتوں کے اندر اختلافات بتاتا ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہو اس میں سہار و برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، جھٹ سے اعتراض نہیں جڑ دینا چاہیے۔ یہی ہے وہ بات جس کو قرآن نے ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز اور عبرت انگیز بتایا ہے۔ آیت نمبر 69۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے تو حصول علم کی طلب ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گا اور کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے طالب تھے۔ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے علم کے متعلق سن رکھا ہوگا، تبھی تو اس کی تلاش میں تھے۔ یہ اللہ کا بندہ کسی چلے میں نہیں بیٹھا ہوا تھا بلکہ اپنے دورے پر تھا، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی۔ آیت نمبر 70۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا اس خدا کے بندے نے کہا اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک میں خود تم سے بات نہ چھیڑوں تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ آیت نمبر 71۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا چنانچہ قول و اقرار کے بعد وہ دونوں چل پڑے۔ آگے جا کے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جھٹ سے کہا آپ نے کشتی میں شگاف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسافر غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ آیت نمبر 72۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ضبط سے کام نہیں لے سکو گے؟ آیت نمبر 73۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے، بڑے لوگوں کو بھول چوک پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 74۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ انہیں ایک نوجوان لڑکا ملا جسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بے اختیار بول اٹھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ پلے پلائے لڑکے کو یوں ہی قتل کر دیا۔ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہوتا اور اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جاتا تو اور بات تھی، کسی کو بلا جرم قتل کر دینا تو بہت بری بات ہے۔ اعلیٰ عالم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 75۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا؟ آیت نمبر 76۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب کے بعد معاف کر دیجئے، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی کام کے متعلق کوئی سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اس صورت میں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو صاحبنی عربی زبان میں جو چھوٹا ہے وہ یہ صاحب کا لفظ بڑے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آیت نمبر 77۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ چنانچہ وہ دونوں پھر آگے چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہمارے کھانے کا انتظام کر دو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بستی والوں کے سلوک کے برعکس انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوسیدہ دیوار ہے جو گرا چاہتی ہے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے دیوار مرمت کر کے اس کو اثر نو کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور وہ بول اٹھا کہ اگر آپ چاہتے تو دیوار کی مرمت کا ان سے معاوضہ لے سکتے تھے۔ بلا مزد و معاوضہ خدمت کرنا عقل خود بین کا نہیں، عقل جہاں بین کا کام ہے۔ ایک عقل خود بین ہوتی ہے جو صرف اس کے مفاد کے لیے فکر مند ہوتی ہے جس کی وہ عقل ہوتی ہے، اس کو دوسروں کی فلاح و بہبود کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسری عقل ہوتی ہے عقل جہاں بین، ایسی عقل اپنے سے زیادہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس لیے عقل خود بین کے حامل تھے۔ بلا مزد و معاوضہ دیوار کو اثر نو کھڑے کر دینا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید بھوک بھی لگی ہو کیونکہ بستی والوں نے میزبانی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مزدوری پر تو ہر کوئی دیوار بنا سکتا تھا، اس موقع پر کہا ھذا فراق بینی و بینک، سورہ 18 آیت نمبر 78۔ یہ ہے تجھ میں اور مجھ میں فرق، یا اب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام تیری عقل ابھی خود بین ہے اور میری عقل جہاں بین ہے، اس لیے میں نے بلا مزد و معاوضہ دیوار بنا دی۔ اب عقل خود بین اور عقل جہاں بین کا ساتھ ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام ابھی تو اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں انسانیت کی گرتی دیوار کو بلا مزد و معاوضہ بناتا چلا جائے۔ آیت نمبر 78۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہماری علیحدگی کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں جن پر تم ضبط نہ کر سکے تھے۔ آیت نمبر 89۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند غریب آدمیوں کی کشتی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ وہ جس طرف کشتی لیے جا رہے تھے ادھر ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ جس کی اچھی کشتی دیکھتا ہے اسے زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار بنا دوں تاکہ وہ ناقص ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی ضبطی سے بچ جائے
اللہ کا بندہ کشتی والوں اور ظالم بادشاہ سے آگاہ تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگاہ نہ تھے، اس لیے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ بادشاہ کشتی کو قبضے میں نہ لے۔ آیت نمبر 80۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ باقی رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ بڑے نیک اور امن پسند تھے، لیکن یہ لڑکا بڑا سرکش، باغی اور قانون شکن تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے جرائم کی وجہ سے مفت میں لپیٹے میں نہ آ جائیں۔ آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ قتل کر کے میں نے ان لوگوں کو ان کے فساد انگیزیوں سے محفوظ کر دیا ہے، ان کا پروردگار انہیں اس کے بدلے اور لڑکا عطا کرے گا جو عمدہ صلاحیتوں کا مالک ہوگا اور لوگوں سے محبت بھی کرے گا۔ مقتول نوجوان سرکش تھا، باغی تھا، قانون شکن تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس علاقے کا حکمران ہو اور وہ نوجوان سرکشی اور ملک کے قوانین کی بغاوت کے جرم میں سزائے قتل میں مطلوب ہو، لیکن ہاتھ نہ آ رہا ہو۔ اس دن ہاتھ آ گیا ہو تو سزا نافذ کی گئی، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قطعاً علم نہ تھا۔ جرم یہ نہیں تھا کہ وہ ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب بن رہا تھا، بلکہ جرم تھا طغیانم و کفرن۔ سورہ 18 آیت نمبر 80۔ اللہ کے بندے نے ایک اور نیک بیٹے کی تمنا ماں باپ سے از راہ ہمدردی کہی ہوگی۔ آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ گاؤں کے دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ ان کے باپ نے جو بڑا نیک آدمی تھا اس دیوار کے نیچے کچھ روپیہ دفن کر رکھا تھا۔ تیرے پروردگار کی منشا یہ تھی کہ جب یہ لڑکے جوان ہوں تو اس وقت وہ اسے خود نکال لیں، اور یوں یہ روپیہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے سامان رحمت بن جائے۔ اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آج خود نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان امور کی جن کے متعلق تم ضبط سے کام نہ لے سکے تھے۔ اللہ کے بندے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی وضاحت۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي سورہ 18 آیت نمبر 82۔ میں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ کچھ نہیں کیا، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے اختیارات مجھے حاصل تھے، میں صاحب مجاز ہوں۔ اللہ کے بندے نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی۔ باقی رہا بلا مزد و معاوضہ دیوار بنانے کا تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کا باپ اللہ کے بندے کا دوست ہو، دولت کے متعلق علم رکھتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ کا بندہ ان بچوں کا ولی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وضاحت سنی تو اطمینان ہو گیا۔ یہ ہے نبوت سے پہلے تلاش حقیقت میں سرگرداں ہونے والے نبی کا وہ واقعہ جسے خود علم نہیں کہ میں ہونے والا نبی ہوں۔ اس سارے قصے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف بات کرنی ہے تو سب سے پہلے اس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اپنے کام کا کوئی معقول عذر ہو۔ اس کو سننے کے بعد اس کے متعلق کوئی رائے قائم کرو، پہلے ہی سے کوئی رائے قائم نہ کر لو۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ نمبر 1، نبوت سے پہلے نبی اپنے ماحول سے غیر مطمئن ہوتا ہے، مگر اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے اس کا اسے علم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تلاش حقیقت میں سرگرداں پھرتا ہے۔ یہ حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ ایک ہونے والا نبی دوسرے نبی کے پاس حصول علم کے لیے گیا تھا۔ نمبر 2، اللہ کے بندے کے متعلق تصریح سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نبی تھا، لیکن قرآن کے بیان سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ صاحب وحی خدا کے رسول تھے، بالخصوص وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي سورہ 18 آیت 82، یعنی میں نے یہ کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اس پر شاہد ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ نمبر 3، قرآن نے خضر نامی کسی نبی کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ نمبر 4، اس قصہ میں 3 واقعات کا ذکر ہے، ان کا تعلق ایسے امور غیب سے نہیں ہے جن کا علم وحی کے بغیر نہ ہو سکتا ہو، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کو ان امور کا علم وحی کے ذریعے دیا گیا ہو، ان امور کا علم انہیں از خود حاصل ہو۔
البتہ قرآن کی تصریح موجود ہے کہ ان امور کو اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ نمبر 5، جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو وہ لڑکا بچہ نہیں، جوان تھا۔ وہ سرکش اور قانون شکن تھا۔ اس میں ڈاکہ زنی، قتل، غارتگری، مفسدہ پردازی وغیرہ تمام جرائم آ سکتے ہیں۔ یرہقاہما سورہ 18 آیت نمبر 80 سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس انداز سے کرتا تھا جس سے اندیشہ تھا کہ اس کے بے گناہ والدین ناحق اس کے جرائم کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس قسم کے سرکش اور مفسد کا قتل ضروری ہو جاتا ہے۔ باقی رہا عدالتی فیصلے کا سوال، تو ممکن ہے کہ نوجوان کو قتل کیے جانے کا عدالتی فیصلہ ہو چکا ہو اور نوجوان بچتا پھر رہا ہو۔ نمبر 6، قصہ بیان کرنے سے خدا کا مقصد یہ ہے کہ عقل انسانیہ اپنی محدود معلومات کی بنا پر وحی کے کسی حکم کے خلاف اعتراض کرتی ہے، لیکن جب اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جو کچھ وحی نے کہا تھا وہ صحیح تھا۔ لہٰذا عقل کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ وہ وحی کی بات تسلیم کرے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتی رہے۔ جب اسے صحیح معلومات حاصل ہو جائیں گی تو وہ خود وحی کی تصدیق کر دے گی۔ آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور اے رسول، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو میں تم کو اس کا سب کا آموز حصہ بیان کرتا ہوں۔ ذوالقرنین تاریخی اعتبار سے یہ وہی شخصیت ہے جسے اہل یونان خائرس یا سائرس کہتے ہیں۔ یہودی ان کو خرس یا خورس کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ جناب زرتشت یعنی مجوسی مذہب کا پیروکار تھا۔ پچھلی آیات میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر ہوا تھا جس نے بلا مزد و معاوضہ یتیم بچوں کی دیوار کی مرمت کر دی تھی اور دیگر افراد کی بھی مدد کی تھی۔ وہ قصہ ختم ہوتے ہی ذوالقرنین کا ذکر آ گیا جو بلا مزد و معاوضہ قوموں کو ظالم اور جابر قوموں کے حملے سے حفاظت کے لیے درے کو بند کرنے کے لیے دیواریں بنانے والا تھا۔ ایک پوری قوم ذوالقرنین سے درخواست کرتی ہے کہ روس کی حملہ آور قوموں سے حفاظت کی خاطر ایک دیوار بنا دی جائے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کے باج گزار بن کر رہیں گے، لیکن اس نے باج گزاری قبول کرنے کے بغیر ہی دیوار بنا دی۔ خضر نامی شخصیت کو قرآن نے بصراحت نبی نہیں کہا ہے اور اسی طرح ذوالقرنین کو بھی باصراحت نبی نہیں کہا ہے، لیکن ان دونوں کی انسانیت دوست کارناموں کی وجہ سے قرآن نے ان کی خدمات کو باعث تحسین کہا اور اپنے دامن میں جگہ دی۔ ویسے بھی خدا نے تمام انبیاءوں کے نام نہیں بتائے، لیکن مطالبہ کیا ہے کہ ہم بلا تفریق تمام رسولوں، چاہے ان کے نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سب پر ایمان لائیں۔ سورہ نمبر 2 آیت 285۔ اس کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں نام صرف انہی انبیاءوں کے آئے ہیں جن کے ناموں سے عرب واقف تھے، اس لیے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ نبی صاحب کون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور انسانیت کے لیے تا قیامت وہ پیغام دے دیا جو سابقہ تمام انبیاءوں کے دین سے متعلق تمام کی تمام حقیقتوں کا مہیمن ہے، محافظ ہے۔ تمام انبیاءوں کے نام نہ بتانے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام بانیان مذاہب کی عزت کرو، رہی ان کی تعلیم تو وہ محرف ہو چکی ہے۔ ذوالقرنین نام نہیں صفت ہے۔ قرآن نے ذوالقرنین کا نام نہیں بتایا بلکہ اس کا ذکر اس کی صفت سے کیا ہے۔ ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا۔ عربوں کے ہاں یہ شخصیت اسی صفت سے مشہور تھی۔ قرن ایک زمانہ یا عہد، ایج کو بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر 1 صدی کی مدت کو قرن کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک زمانے کے کچھ حصے کو قرن کہتے ہیں جس کی حد مقرر نہیں کی جاتی۔ پھر قرن سینگ کے اعتبار سے کسی چیز کے بڑی مضبوطی سے تھام لینے کو بھی کہتے ہیں۔ القرن کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ باندھ دینے اور ملا دینے کو بھی کہتے ہیں۔ مثلاً 2 اونٹوں کو ایک رسی سے باندھ دینے، جکڑ دینے کو بھی کہتے ہیں۔ قرن مملکت، سلطنت کو بھی کہتے ہیں۔ ذوالقرنین 2 سلطنتوں کا بادشاہ تھا۔ ایران میں بادشاہ کو خسرو کہتے تھے، عرب خسرو کو بادشاہ کہتے تھے اور اسی سے کیخسرو شہنشاہ ہو گیا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ ذوالقرنین کا زمانہ قریباً 500 تا 600 قبل مسیح بنتا ہے۔ یہ ایرانین نسل تھا۔ اس کا 2500 سالہ جشن ایران کے آخری شہنشاہ نے 1971 عیسوی میں منایا تھا۔ ذوالقرنین کی 2 سلطنتیں تھیں، ایک جنوبی ایران فارس اور جو پارس کہلاتا تھا، اور دوسری شمالی ایران میڈیا، مادیا یا میڈیا کہلاتا تھا۔ یہ 2 الگ الگ ایمپائر تھیں۔ ذوالقرنین نے ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو 2 مملکتوں کا بادشاہ ہونے کی جوہد سے اسے ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں مملکت یا سلطنت کی علامت سینگ ہوتی تھی، اس لیے اس کو 2 سینگوں والا کہتے ہیں۔
अस्खर के मकाम पर 20वीं सदी के शुरू में खुदाई के दौरान कैखुसरो या फारस का तांबे का एक खूबसूरत मुजस्समा बरामद हुआ है जिसके माथे पर 2 सींग हैं। कुरान ने जिसको जुल्कुरनैन कहा है, हो सकता है कि ये उसी का यादगारी मुजस्समा हो। यह मुजस्समा ईरान में महफूज है। जुल्कुरनैन के कारनामे। नंबर 1, जुल्कुरनैन को मालूम हुआ कि लीडिया, एशियाई कूचक या उसको एनाटोलिया भी कहते हैं, में एक बहुत सरकश कौम है जो लोगों को सताती है। यह इलाका साहिल समुंदर पर था और कुरान ने इस इलाके का तारुफ यूं कराया है, जब वो वहां पहुंचा तो शाम का वक्त था। उसे यूं नजर आया जैसे सूरज किसी कीचड़ की झील में डूब गया हो। लगता है ये बहरे असवद था जिसके मानी काला है और कीचड़ काली ही होती है। दूर दूर समंदर था। जुल्कुरनैन ने वहां की सरकश कौम को पहले मतीयों पर मरबतदार बनाया और उनके मजालिम से वहां के इलाके के लोगों को निजात दिलाई। नंबर 2, ईरान के मशरकी जानब बल्ख में एक वहशी खानाबदोश कौम ने उधम मचा रखा था। बल्ख कबीला आज भी बलूचिस्तान और पंजाब की मगरबी सरहदों और ईरान की मशरकी सरहदों पर आबाद है। यहाँ के लोगों को भी उसने यहाँ के हुक्मरानों के मजालिम से निजात दिलाई। नंबर 3, कोकाफ में यानी एशिया कूचक में एक कौम आबाद थी। उसने फरियाद की कि हम बहुत कमजोर हैं। दूसरी तरफ वहशी, हलाकू और चंगेज की नस्ल के कबाइल हैं जो आए दिन तबाही बर्बादी लूट मार करते रहते हैं। ये लोग आर्मीनिया और आजरबाईजान के गिरे हुए पहाड़ों के दर्रे दानियाल से आते थे। दरख्वास्त की गई कि अगर दर्रे पर दीवार तामीर कर दी जाए तो हम महफूज रह सकते हैं। उस कौम ने उसके बदले में बाजगुजारी की भी पेशकश की, लेकिन जुल्कुरनैन ने बिला मजदो मुआवजा लोहे और तांबे से दर्रे को बंद कर दिया और अपनी सल्तनत में वापस आ गया। इंसानियत का हमदर्द ये था जुल्कुरनैन। ईरान ने अपने नस्ली अमूर से आला की हैसियत से उसका जश्न सन 1971 में मनाया, लेकिन वो तो बिला रंगो नस्ल कौमों कबीला और मजहब इंसानियत की खिदमत करने वाला था। कुरान ने उसके जिक्र को अपने दामन में हमेशा हमेशा के लिए महफूज करके मनाया और तहसीनो तबरीक से उसका नाम लिया है। नंबर 4, छठी सदी कबल मसीह में यहूदियों पर बख्त नसर की वहशतों बर्बरियत ने न सिर्फ यरूशलेम को बर्बाद किया बल्कि हैकले सुलेमानी की भी ईंट से ईंट बजा दी। उसने बेशुमार यहूदियों को कत्ल किया, बाकियों को कैदी बनाकर बाबल ले गया। करीब 100 साल तक वहां ये गुलामी में रहे। इसी असीरी के जमाने में जुल्कुरनैन कैखुसरो फारस में बादशाह बना। यहूदियों ने उसके हुजूर आजादी की दरख्वास्त की। जुल्कुरनैन ने यहूदियों को निजात दिलाने के लिए बाबल पर हमला किया और यहूदियों को कैद से छुड़ाकर उन्हें वापस यरूशलेम में आबाद किया। उनका हैकल बनवाया, उनकी तौरात को असर रो मरतब करने के इंतजाम किए। उनको यहाँ आबाद करके किसी किस्म का मजदो मुआवजा लिए बगैर वापस अपने वतन चला गया। बिला रंगो नस्लो मजहब उसकी अदल गस्तरी, गुरबा परवरी, खुदा तरसी और नेक किरदारी के सबब कुरान ने उसको एक अदबी मकाम अता कर दिया है। उसके जिक्र में कुरान के एक हिस्सा को मखसूस करना कोई छोटी सआदत नहीं है। आयत नंबर 84, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। हमने उसको मुल्क में हुक्मरानियां अता की थी और हर किस्म का जरूरी साजो सामान भी दे रखा था। आयत नंबर 85, फअतबअ सबबा। बस उसने पहले एक मुहिम के लिए सामाने सफर की तैयारी की। आयत नंबर 86, हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमिअतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना। ये मुहिम मगरब की तरफ लीडिया की जानब थी। चुनांचे वो चलते चलते एक ऐसे मकाम तक पहुंच गया जहां आगे पानी ही पानी था। उसने देखा कि सूरज स्याह कीचड़ वाले पानी में डूब रहा है। करीब ही उसने एक कौम को देखा जिसने उसके साथ मज़ाहमत की थी। उन पर गालिब आने के बाद वो कानून के मुताबिक हक बजानिब था कि उन्हें सजा दे। सो हमने कहा, ऐ जुल्कुरनैन, कानून के मुताबिक दोनों रास्ते खुले हैं। चाहो तो उन्हें सजा दो और चाहो तो उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। पहला रास्ता अदल का है और दूसरा रास्ता एहसान का है। ऐनिन हमियतिन, सूरा 18 आयत नंबर 86। स्याह बदबूदार पानी की दलदली झील, इसे कीचड़ वाला पानी स्याह रंग का पानी कहा जाता है।
قلنا سورہ 18 آیت نمبر 86، ہم نے اس سے کہا اس سے یہ بات نہیں لینا چاہیے کہ ذوالقرنین بالتخصیص نبی تھے۔ قرآن میں یہ لفظ قلنا متعدد مقامات پر ایسے ہی آیا ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے کہ خدا نے براہ راست ان پر وحی کی ہو اور اس اعتبار سے وہ نبی قرار پا گئے ہوں، بلکہ نبیوں کی طرف جو پہلے سے وحی کی ہوئی تھی یا جو قوانین رائج تھے ان کی روح سے بھی اگر کوئی بات کہی جائے تو قرآن ان سے بھی یہی لفظ قلنا کہتا ہے۔ جب کسی سے یوں براہ راست کہا جائے تو قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے، اور جب کسی نبی کی طرف وحی کی جائے وہ وحی اس قوم کی طرف پہنچے، وہ اس کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے بھی قرآن کا یہ لفظ آ جاتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا۔ ویسے بھی قرآن کے مطابق ہر بستی، ہر قوم، ہر ملک میں انبیاءوں کو بھیجا گیا ہے، جن میں سے بعض کا ذکر کیا ہے اور زیادہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ نبی تھے تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن کے خلاف جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن قلنا سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن نے بالتخصیص اس کو نبی کہا ہے۔ قلنا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے قانون کی روح سے دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ قلنا میں انسان کے اختیار و ارادہ کی استعداد کی طرف ہی اشارہ ہو۔ بہرحال بالتخصیص انبیاءوں کے زمرے میں تو ان کا نام نہیں آیا، لیکن اس کے ہاں قوانین خداوندی تو رائج تھے۔ ان رائج قوانین کی روح سے ذوالقرنین کے لیے دونوں راستے کھلے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 87۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا اب تو تمہیں معاف کیا، لیکن آئندہ جو شخص قانون سے سرکشی اختیار کرے گا تو ہم بھی دنیا میں اسے سزا دیں گے، اور جب وہ آخرت میں قانون مکافات کے نتائج کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہاں بھی اس کو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی۔ آیت نمبر 88۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ لیکن جو قوانین خداوندی پر ایمان لے آئے گا اور ان کے مطابق زندگی بخش کام کرے گا تو اس کی ایسی روش کے نتائج بڑے ہی خوشگوار ہوں گے، اور ہماری حکومت کی طرف سے بھی ان کے لیے سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی۔ ایمان اور کفر یا خوشگوار اور ناخوشگوار راستوں کے متعلق قوم کو بتا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے جو شخص کفر اور ایمان کے راستے بیان کر رہا ہے وہ خدا کی وحی کا تو پیروکار تھا، خواہ وحی اسے براہ راست ملی تھی یا جو اس کے نبی کو وحی ملی تھی وہ اس کا اتباع کر رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق وہ جناب زرتشت کا پیروکار تھا۔ ان دونوں میں وقت کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے جیسا کسی کا جانشین ہوتا ہے، اور مکانی اعتبار سے تو فاصلہ ہی نہ تھا کہ ذوالقرنین وہیں کا رہنے والا تھا۔ آیت نمبر 99۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کے لیے سامان سفر کی تیاری کی۔ آیت نمبر 90۔ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہ مہم مشرق میں بلخ کی جانب تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی قوم تک جا پہنچا جن پر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ قوم کھلے میدان میں رہتی تھی، ان لوگوں پر چڑھتے سورج کی شعاعیں سیدھی آ کر پڑتی تھیں، اور ان کی اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہ تھی، یعنی خانہ بدوش قوم تھی۔ آیت نمبر 91۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ ان کی ایسی بے گھر اور بے در حالت تھی جبکہ ذوالقرنین کے ساز و سامان کا ہمیں علم تھا، اور وہ ان کی شورش کو بآسانی ختم کر کے واپس آ گیا۔ آیت نمبر 92۔ ثم اتبع سببا، اس نے پھر ایک اور مہم کے لیے سامان سفر کی تیاری کی جو ایشیائے کوچت کی طرف تھی۔ نمبر 93۔ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ چلتے چلتے وہ دو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک درے پر جا پہنچا۔ درہ عبور کرنے کے بعد دونوں پہاڑوں کے پار اسے ایسے لوگ ملے جو اس کی بات سمجھ نہ پاتے تھے۔ آیت نمبر 94۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل
بيننا وبينهم سدا. اس قوم نے ترجمانوں کی وساطت سے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج کے وحشی اور شعلہ مزاج قبائل ہمارے ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ ہمارے اور ان کے درمیان درہ کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو خراج ادا کر دیا کریں گے. سورہ 21 آیت نمبر 96. یاجوج اور ماجوج ان دونوں کا مادہ الف جیم جیم ہے اور معنی ہوتے ہیں آگ کی طرح شعلہ مزاج. شعلہ صرف بھڑک اٹھنے والے، جنگجو، سرکش. تو گویا قرآن نے دو اقوام کا ذکر ان کے نام کی بجائے صفات کے ساتھ کیا ہے. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ وسط ایشیا میں منگولیا کے علاقے میں بسنے والی قومیں تھیں جن کو تاتاری بھی کہا جاتا ہے، منگول بھی کہا جاتا ہے. ہلاکو اور چنگیز خان ان قبائل سے متعلق تھے. ان کے علاقے زرخیز نہیں تھے، اس لیے ان کی گزر بسر لوٹ مار کے مال پر تھی. آیت نمبر 95. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے پروردگار نے عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے، اس لیے مجھے خراج کی ضرورت نہیں، بس تم مجھے اپنی محنت سے مدد دے دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا. آیت نمبر 96. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. خلا کو بھرنے کے لیے تم لوہے کی بڑی بڑی سلیں لاؤ. تو اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کو اٹھا کر خلا کو بھر دیا. اس نے کہا کہ اب لوہے کو گرم کرنے کے لیے بھٹیاں دہکاؤ. جب دیوار کا لوہا گرم ہو کر آگ کی مانند سرخ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لا کر اس دیوار پر انڈیل دو. آیت نمبر 97. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. اس طرح لوہے اور تانبے کی دیوار اس قدر مضبوط اور بلند بن گئی کہ وہ یاجوج و ماجوج کے قبائل نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے. آیت نمبر 98. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. دیوار بنانے کے بعد اس نے کہا یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے مہیا کردہ ساز و سامان اور قوت و بصیرت کی بنا پر مضبوط دیوار بن گئی ہے. لیکن اگر میرے رب کے قانون کے تحت دیوار کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، زلزلہ یا کوئی اور طبعی تغیر، تو طبعی حوادث کے مقابلے میں اس دیوار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ زمین کے ساتھ ہموار ہو جائے گی کیونکہ میرے رب کا قانون نتیجہ خیزی میں اپنی جگہ اٹل ہے. آیت نمبر 99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ قانون خداوندی کے مقابلے میں یہ دیوار کچھ کام نہ دے گی. ایک دور سائنس کی ترقی کے بعد آئے گا جب قومیں سمندر کی تلاطم خیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی. دیوار جیسی رکاوٹیں ٹکراؤ میں کچھ حائل نہ ہو سکیں گی. جنگ کے بگل بجیں گے اور قومیں جنگ کے میدانوں میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں اکٹھی ہو کر آ جائیں گی. نفخ فی الصور سورہ 18 آیت نمبر 99. جنگ کا بگل بجنا سور پھونکنا کہلاتا ہے. بگل بجانے کی ایک بات بہت قدیم ہے. یہ جنگ کی علامت ہوتی تھی. یہ بات وہی ہے جسے ہم اعلان جنگ کہتے ہیں یا اپنے ہاں کے افراد کو جنگ کی خاطر اکٹھا کرنا کہتے ہیں. اس زمانے میں ذرائع آلات یہی تھے. قرآن نے یہ کہا کہ سور پھونکا جائے گا تو اس کا قیامت ہی کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ آئندہ اور آج کی ہونے والی جنگوں کے بارے میں خدا نے یہ کہا ہے کہ ایسی رکاوٹوں کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی. ایک علاقے کی فوج دوسرے علاقے کے اندر داخل ہو جائے گی، دنیا بھر کی فوجیں اکٹھی ہو جایا کریں گی. اس زمانے میں تو ایسی دیواروں کی کوئی حیثیت تھی، لیکن آج تو لڑاکا تیاروں کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت نمبر 100. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اس دور میں جن لوگوں نے ہمارے قوانین کی صداقت سے انکار کیا ہوگا
जहन्नम की तबाहियां निखर और उभर कर उनके सामने आ जाएंगी। वह अरजना जहन्नमा, सूरा 18 आयत नंबर 100। ये जहन्नम की आलमगीर तबाहियां निखर और उभर कर उनके सामने आएंगी जिन्होंने कवानीन खुदाबंदी से इनकार करके खुद साख्ता निजाम बना लिए होंगे, क्योंकि खुद साख्ता निजामों के अंदर अकूल की जंग, बैटल ऑफ दी विट्स होती है, जबकि निजाम खुदाबंदी में अकूल की जंग नहीं होती, क्योंकि निजाम खुदाबंदी अफराद की बहबूद के लिए होता है, न कि अफराद निजाम की बहबूद के लिए। आयत नंबर 101। الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، जो मेरे कवानीन की तरफ से अंधे बने रहे और जो हमारे कवानीन के मुतल्लिक कुछ सुनने के लिए भी तैयार न थे। जहन्नम की तबाहियां यानी खुद साख्ता निजाम की तबाहियां निखर और उभर कर उनके सामने आ जाएंगी। आयत नंबर 102। أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ जो लोग हमारे कवानीन की सदाकत से इनकार करते हैं, क्या वो अपने जहन में ये समझे बैठे हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपने लिए कारसाज बना लेंगे और हमारा कानून खामोश बैठा रहेगा? नहीं, हमारे कानून से सरकशी बरतने की वजह से उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार होता है जो उनकी मेहमान नवाजी करता है। मिन दूनी, सूरा 18 आयत नंबर 102। मुख्तलिफ अक़वाम अगर खुदा के कवानीन के तहत आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कर लें तो ये चीज कारगर हो सकती है, अमन कायम हो सकता है। खुदा के कवानीन पेश निगाह ना हो तो यूएनओ भी कुछ ना कर सका। खुदा के कवानीन छोड़कर यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो हम आपस में बकाए बाहमी के मुआहदे किए हैं, तो ये तमाम कुछ मिन दूनी है। खुदा के कवानीन को छोड़कर अमन कायम नहीं हो सकेगा। खुदा का ये ऐलान वो ऐलान है जो पूरी नौ इंसानी के लिए कयामत तक के लिए है। मिन दूनी के तहत जो भी किया जाएगा वो इंसानियत की बहबूद के लिए नहीं होगा, अपने ही मफाद में होगा। बहुत सारे अफराद या बहुत सारी अकवाम भी अगर खुदा को एक तरफ बैठाकर आपस के मामलात करेंगी तो उनमें अमन कायम ना होगा, उकूल की जंग जरूर होगी। यूएनओ की तख्लीक से लेकर आज तक उकूल ही की जंग तो जारी है। मिन दूनी मुआशरा जहन्नम है, जबकि कवानीन खुदाबंदी पर मबनी मुआशरा जन्नत है। आयत नंबर 103। قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ऐ मोहम्मद उनसे कहो कि हम तुम्हें बताएं कि वो कौन हैं जो अपनी सही अमल के नतीजे के एतबार से सख्त नुकसान में रहते हैं। आयत नंबर 104। الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें अपनी जात की नशो नुमा को बुलाकर सिर्फ दुनियावी तबई मफाद कोशियों में जाय हो गई और बज़ेम ख्वाहिश समझते रहे कि वो अपनी कारीगरी खुद साख्ता नजरियात व अकायद के तहत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तबई और इंसानी सतह जिंदगी और निजाम खुदाबंदी। मादी नजरिया हयात के मुताबिक हैवानी जिंदगी कायम रखने के लिए खाना पीना, अफजाइश नस्ल के लिए मुज़क्कर व मुअन्नस का मिलाप करना, बच्चे पैदा करना और उसके बाद मर जाना, और मर जाने के बाद और कुछ नहीं है। यही जिंदगी का मकसूद व मुंतहा है। यह जिंदगी इंसान की तबई जिंदगी है। ऐसी जिंदगी में ना खैरो शर का सवाल पैदा होता है और ना गुनाह सवाब का, ना जायजो नाजायज का। मकसूद महज दुनियावी मफाद का हासिल करना है। खा जिस जरिए से भी ये हासिल हो जाए तो ऐसे जराए को ऐसी जिंदगी में मुस्तहकम और जायज समझा जाएगा। अगर मकसद के हुसूल में नाकामी हो तो इस्तेमाल में लाए गए जराए के मुतल्लिक कहा जाएगा कि वो अच्छे नहीं थे। जराए के मुतल्लिक जायज या नाजायज कहने का मयार सिर्फ इस बात पर है कि उनसे मकसद पेश नजर हासिल हो गया था या नहीं। अगर वो मकसद हासिल हो गया है तो तमाम जराए जायज व हलाल हैं। अगर मकसद हासिल नहीं हुआ तो वो तमाम जराए नाजायज और गलत थे। हैवानी जिंदगी का मकसद तमाम ऐसे सामानों जराए हासिल करना है जिनसे ये तबई जिंदगी बाकी रहे, जिसे हम नफा और नुकसान कहते हैं। यही वो मालो दौलत का नफा और नुकसान होता है। यह तबई जिंदगी के मकासद के उसूल का नाम है कि जो कामयाब हो गया वो जिंदगी में कामयाब रहा और जो नाकाम रह गया उसने नुकसान की जिंदगी गुजारी।
یہ ایک نظریہ زندگی ہے جس کو مادی نظریہ حیات کہتے ہیں۔ یہ نظریہ حیات سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام تک کو بھی محیط ہے۔ انسانی سطح زندگی کے نظریہ کے مطابق انسان محض طبعی جسم کا نام نہیں ہے۔ انسان مرکب ہے جسم اور ذات سے۔ ذات کو قرآن نفس کہتا ہے۔ اسی کو علماء نفسیات انا یا میں یا خودی یا پرسنالٹی بھی کہتے ہیں۔ انسان کا طبعی جسم تو اس کائنات کی شے ہے، اس لیے اس پر تو طبعی قوانین اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جس طرح دیگر حیوانات پر لاگو ہوتے ہیں۔ دوسری چیز انسان کی ذات ہے جو اس کائنات کی شے نہیں ہے، اس لیے یہ طبعی قوانین کے دائرہ کار سے باہر کی شے ہے۔ ذات کی نشو و نما جسم انسانی میں رہ کر ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اس طرح کے ان قوانین کے مطابق عمل کیا جائے جو خدا نے عالم امر سے بذریعہ وحی انبیاء انسانوں کو دیے ہیں۔ جو شخص قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرتا ہے تو موت کے بعد اس کا جسم تو اسی دنیا میں منتشر ہو جاتا ہے، لیکن ذات اپنے اچھے اور برے اعمال کے نقوش کو لے کر موت کے بعد قانون مکافات عمل کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اور جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ اس نظریہ حیات میں سب سے پہلا ایمان انسان کو خدا اپنی ذات پر لانا ہوتا ہے۔ اگر اپنی ذات پر ایمان نہیں ہے تو اس کی زندگی حیوانی سطح زندگی سے اوپر اٹھ نہیں سکتی۔ اس ایمان کے بعد خدا، کائناتی قوتوں، انبیاؤں، کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان نظریہ حیات کے حامل انسانوں کی ایک جماعت بنا کر قوانین خداوندی کے مطابق ایک نظام تشکیل دینا ہوتا ہے جس کے اندر ہر شخص ان قوانین کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ نظام خداوندی کی تشکیل کرنا ہی دراصل اقامت صلاۃ ہے۔ نظام خداوندی کی تشکیل کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ تمام نعمائے خداوندی خدا کا عطیہ ہیں جو فائدہ اٹھانے کے لیے سب انسانوں کی خاطر دی گئی ہیں۔ انسان کی تو صرف اپنی محنت ہوتی ہے، اس کا معاوضہ وہ لینے کا حقدار ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ محنت کے ذریعے حاصل میں سے وہ اپنی ضروریات کے مطابق رکھ لے گا، جبکہ زائد ضرورت کو نظام خداوندی کے حوالے کر دے گا تاکہ نظام ان انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے جن کی محنت سے ان کی گزر بسر نہیں ہو پاتی۔ نظام خداوندی میں کوئی شخص زائد ضرورت سامان جیست کو اکٹھا نہ کر سکے گا۔ اس نظام میں دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند رہے گی تو باقی دوسرے افراد معاشرہ میری فلاح و بہبود کی فکر کریں گے۔ اس طرح انسانوں کا عمل کائناتی عمل کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کائنات کی ہر شے دوسری اشیاء کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں، اسی طرح ہر فرد دوسرے افراد کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جب معاشرے میں ہر ایک فرد کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ٹانگ کھینچنے والا نہیں ہے بلکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہے تو معاشرے میں اخوت، محبت اور بھائی چارہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایسے عمل سے انسانی ذات کی نشو و نما ایسی ہوتی چلی جاتی ہے جو موت کے بعد اگلے مزید مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کرنا انسان کے طبعی جسم کا اولین مقصد و منتہا ہے اور اسی کو انسانی سطحی زندگی کا نظریہ حیات کہتے ہیں۔ اس نظریہ حیات کے حامل اشخاص اخروی زندگی پر اور انسانی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے وہ آخر کامیاب رہتے ہیں، جبکہ مادی نظریہ حیات یا حیوانی سطح کے نظریہ حیات کے حامل لوگ اخروی زندگی اور انسانی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد ان کی ذات اگلے مراحل طے کرنے کے قابل ہی نہیں ہو پاتی۔ ذلّا سعیہم فی الحیات الدنیا، سورہ 18 آیت نمبر 104 سے یہی مراد ہے کیونکہ ایسے افراد من گھڑت و مصنوعی صنعا، سورہ 18 آیت 104 خیالات و نظریات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، سورہ 35 آیت نمبر 8۔ جب انسان برائی کو اچھا سمجھ لے تو انسان فریب نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بغیر خدائی سمت کے خود ساختہ اچھائیاں بما یصنعون، سورہ 35 آیت نمبر 8 ہیں۔ نیز رسمی عبادات کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 3 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 105۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی قوانین زندگی سے انکار کرتے ہیں اور قانون مکافات کی روح سے برآمد ہونے والے نتائج کا سامنا کرنے پر یقین نہیں رکھتے، پس ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال رائگاں چلے گئے، یعنی ان کے پیش نظر جو نتائج تھے وہ مرتب نہیں ہوئے،
اور ظہور نتائج کے وقت ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے کوئی میزان بھی کھڑی نہ کی جائے گی۔ رائے گاہ اعمال تولنے کے لیے تو ترازو بھی کھڑی نہ کی جائے گی۔ فحبطت اعمالہم سورہ 18 آیت نمبر 105۔ یہ جو حابطت ہے عربوں کے ہاں مویشیوں کی ایک بیماری ہے، یہ انسانوں کو بھی ہوتی ہے، جس میں غذا جزوِ بدن نہیں بنتی، بغیر جزوِ بدن بنے باہر نکل جاتی ہے۔ جانوروں کو بدہضمی کی وجہ سے اپھارا ہو جاتا ہے، جس میں اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے بڑا ہی صحت مند جانور ہے اور خوب پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس بیماری میں جانور کی موت تک بھی واقع ہو جاتی ہے۔ عرب اسے حبط عمل کہتے ہیں، یعنی ان کے اعمال غذا سے وہ نتائج مرتب نہیں ہوئے جو ان کے پیش نظر تھے، یعنی غذا جزو بدن بن کر توانائی کا موجب نہ بنی۔ پیٹ کو پھولا دیکھ کر انسان فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن غذا کے وہ نتائج مرتب نہ ہو سکے جو ہونے چاہیے تھے۔ یہ ہے حبطت عمل۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا سورہ 18 آیت نمبر 105۔ ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے ترازو یعنی میزان تک کھڑی نہیں کی جائے گی۔ قابل قدر اشیاؤں کو تولا جاتا ہے، بیکار چیزوں کو تو کوئی نہیں تولتا۔ حابطت عمل کے مراحل سے گزر کر وہ اعمال ایسے بے وقت ہو جائیں گے کہ ان کو تولنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ہم ظہور نتائج کے وقت عدل کی میزانیں کھڑی کر دیں گے، سورہ 21 آیت نمبر 47۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ہے، جو ذرہ برابر بھی قانون خداوندی کا اتباع کرے گا، اس کے حسن عمل کا خوشگوار نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور جو ذرہ برابر قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اچھے اور برے اعمال کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا، میزان کھڑی نہ کی جائے گی، کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پیش نظر تو دنیا کی زندگی کا مفاد تھا، اسی کے لیے تم نے تگ و تاز بھی کی تھی، تم نے اس کے نتائج دنیاوی زندگی میں پا لیے، اب کیا مانگتے ہو؟ طبعی قوانین کے نزدیک تو مومن اور کافر دونوں یکساں ہیں۔ دونوں اگر قانون زراعت کے مطابق کھیتی کاشت کرتے ہیں تو کھیتی خوب پیداوار دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ مومن کی کھیتی تو زیادہ پیداوار دے اور کافر کی کھیتی کم پیداوار دے۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جن کے پیش نظر اخروی زندگی نہیں تھی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہ کی جائے گی۔ سابقہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کے اعمال رائے گاہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن جو کیا ہوتا ہے وہ قوانین خداوندی کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا۔ وہ اس فریب میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں۔ ان کے لیے واللہ یعلم ما تصنعون سورہ 29 آیت نمبر 45 میں ایک لفظ ما تصنعون ہے، یعنی جو تمہاری مصنوعی نیکیاں ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کا کتنا وزن ہے۔ ایک مذہبی شخص نماز روزہ حج اور زکوٰۃ میں کس قدر محنت وقت توانائی اور دولت بھی خرچ کرتا ہے۔ جو لوگ دکھاوے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کو دیکھیے جو نیک نیتی سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہم یحسنون صنعا سورہ 18 آیت نمبر 104۔ فریب میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کما لی۔ بناوٹ کی چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جن کی شکل و صورت اصل جیسی ہو، لیکن وزن ان کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے ان کے بے وزن ہونے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا سورہ 18 آیت نمبر 105۔ ظہور نتائج کے وقت ان کے اعمال کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان تک کھڑی نہیں کی جائے گی۔ وہ مصنوعی اعمال اس قدر کھوکھلے ہوں گے کہ ان کو تولنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ اگر اعمال کے اندر سے روح، مقصد اور جو حاصل ہے وہ گم ہو جائے یا نتیجہ پیدا نہ ہو تو ایسے اعمال کو قرآن نے بے نتیجہ یا بے وقت رہ جانا کہا ہے۔ خدا تو جو حکم دیتا ہے اس کا نتیجہ بھی ساتھ بتا دیتا ہے۔ اگر بتایا گیا نتیجہ مرتب نہیں ہوا تو اپنے آپ کو فریب میں مت ڈالیے، کھڑے ہو کر دیکھو کہ کہاں غلطی لگی ہوئی ہے اور کہاں تصحیح کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 106۔ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہ تباہیوں کا جہنم ان کے اعمال کا بدلہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے قوانین سے نہ صرف انکار کیا کرتے تھے بلکہ ان قوانین اور ان کو پیش کرنے والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 107۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ان کے برعکس جن لوگوں نے ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھا اور ان کے مطابق ایسے کام کیے جن سے نظام کائنات اور خود ان کی سیرت و کردار سنور جائیں، تو یقیناً ان کے لیے دنیا و آخرت میں کشادگیوں والا جنتی معاشرہ ہوگا۔ جنت کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے۔
جنت کسی مقام کا نام نہیں ہے بلکہ قرآنی نظام حیات کی برآمدہ خصوصیات کا نام ہے۔ اس آیت میں جنت کی خصوصیات یا صفت فردوس بتائی گئی ہے۔ فردوس کے معنی وسعت، فراخیاں اور کشادگیاں ہوتا ہے۔ مختلف مقامات پر قرآن نے اپنے نظام ربوبیت کے متعلق بتایا کہ اس میں کتنی خوشحالیاں ہوں گی اور کتنی کشادگیاں اور وسعتیں اس کے اندر ہوں گی۔ پھر جنت کے متعلق تو خدا نے فرمایا کہ اس کی وسعت ارض و سماوات پر پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اگر جنت کسی مقام کا نام ہے تو وہ تو ارض و سماوات پر پھیلی ہوئی ہے، تو پھر تو بات پوچھنے کی ہوگی کہ صاحب پھر وہ جہنم کہاں ہوگی، جبکہ جنت نے ارض و سماوات کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ مقام کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں قرآن نے ایک جنتی نظام بنایا ہے جس کی یہ خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ اس میں فراخیاں ہوں گی، کشادگیاں ہوں گی، وسعتیں ہوں گی۔ اس نظام کی کیفیت یہ ہوگی کہ لے یظہرہ علی الدین کلہ، وہ تمام نظام عالم پر غالب آ جائے گا۔ جب قرآنی نظام ارض و سماوات پر چھا جائے گا تو جہنم کے لیے جگہ کہاں بچی؟ اگر قرآنی نظام نہیں ہے تو ارض و سماوات پر پھیلی جہنم تو آپ اپنے ارد گرد دیکھ ہی رہے ہیں۔ انسان کی عزت نفس تو سب سے بلند چیز ہے اور خدا اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اگر جنت بھی بخشیش میں ملے تو اس میں عزت کہاں ہوگی؟ خیرات اور بخشیش میں تو تذلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت تمہیں بما کنتم تعملون، سورہ 7 آیت نمبر 43، تمہارے اعمال کے بدلے میں ملے گی، یعنی تمہارے اعمال کا فطری نتیجہ جنت ہوگا۔ بخشیش میں جنت کے ملنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس آیت میں لفظ ہے نزولاً، سورہ 18 آیت نمبر 107۔ آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو بڑی تواضع کرتے ہو، عزت کے ساتھ کھانا پیش کرتے ہو۔ وہی کھانا گداگر کو بھی دیا جاتا ہے، تو مہمان اور گداگر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نزولاً کہہ کر قرآن نے کہا کہ جو کچھ ملے گا وہ مہمان نوازی کے طور پر عزت کے ساتھ ملے گا۔ سورہ 18 آیت 102 میں کافروں کے متعلق بھی نزولاً کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کے بدلے میں انہی کے اعمال کے نتائج کو ان کی مہمان نوازی کے طور پر پیش کیا جائے گا، لہٰذا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیں گے۔ جو کچھ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ان کے اعمال کا فطری نتیجہ ہوگا۔ آیت نمبر 108، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ کشادگیوں کے حامل لوگ ایسے جنتی معاشرے میں رہیں گے اور ایسی اطمینان کی زندگی بسر کریں گے کہ وہ وہاں سے کسی دوسرے معاشرے میں منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ جنت کے دوام کے معنی ہے کہ جب تک قرآنی نظام پر انسانیت قائم رہے گی جنتی معاشرہ بھی قائم رہے گا۔ قرآنی نظام سے انسانی معاشرہ ہٹ جائے گا تو وہ اطمینان بخش معاشرہ بھی نہیں رہے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت و جہنم کی کیفیت کا دوام بلا کسی انقطاع کے جاری رہے گا۔ آیت نمبر 109، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ان سے کہہ دو اگر سمندر روشنائی بن جائیں اور زمین کے تمام درخت کلمے بن جائیں، سورہ 31 آیت نمبر 27، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن میرے رب کے سامانِ ربوبیت کی تفاصیل اور ان سے متعلق قوانین و دساتیر ختم نہ ہوں گے، اور اگر ان سمندروں کے ساتھ اور سمندروں کا بھی اضافہ ہو جائے تب بھی وہ اس مقصد کے لیے کافی نہ ہو سکیں گے۔ لکلمات ربی، سورہ 18 آیت 109، یہ جو کچھ سارا انتظام خدا نے کر رکھا ہے وہ ربوبیت کے لیے ہے۔ اگر تم ربوبیت سے متعلق صرف اس کے قوانین معلوم کرنا چاہو تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، پھر بھی لکھنے سے یہ قوانین ختم نہ ہوں گے، خواہ تم اس کے لیے اتنے ہی اور کیوں نہ لے آؤ۔ جب اس کے قوانین کی وسعت کا یہ عالم ہے تو جنت الفردوس کی وسعتوں اور کشادگیوں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو ارض و سماوات پر محیط ہے۔ ارض و سماوات سے کائنات مراد ہے۔ آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اے رسول،
इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा ही एक बशर हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी तरफ ये वही आती है कि इंसानों के लिए साहिब इख्तियारो इख्तियार सिर्फ खुदा की जात है। सो तुम में से जो खुदा के कानून मकाफात की नतीजा खेजी का सामना करने की उम्मीद रखता हो, उसे चाहिए कि वो ऐसे काम करे जो कायनात और खुद उसकी इंसानी सलाहियतों की नश्व नुमा का जरिया बन जाएं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि अपने रब के कवानीन की महकूमियत इख्तियार करने में किसी और के कवानीन की महकूमियत को शामिल न करें। अबादत के मानी महकूमियत के हैं। देखिए, वला युशरिक फी हुक्म ही अहदन, सूरा 18 आयत नंबर 26। और तकरीबन इन्हीं अल्फाज में वला युशरिक बे अबादत और रब्बे ही अहदन, सूरा 18 आयत 110। लिहाजा अबादत के मानी पूजा पाठ और परस्तिश नहीं है, बल्कि खुदा की महकूमियत है। यानी कवानीन खुदाबंदी की महकूमियत ही दरअसल अबादत खुदाबंदी है। खुदा के अलावा इंसान से बरतर कोई शय नहीं है। इसलिए इंसान पर इंसान की और या इंसान पर कायनाती कुव्वतों की महकूमियत खिलाफ शर्फ इंसानियत है। सदकल्लाहुल अज़ीम। यहाँ सूरतुल कहफ इख्तिताम पजीर होती है।